بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ اختر حسین صاحب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین، افغانستان جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، 2021 میں امریکن فوج کا جو ہے وہ انخلا وہاں سے ہوا، طالبان کی حکومت آئی، تو ہم سب نے سوچا، پاکستانی حکومت نے سوچا، پاکستان کے اداروں نے سوچا، پاکستان کی عوام نے سوچا کہ اب جو ہے وہ امن جو ہے پاکستان میں بھی ہوگا اور افغانستان میں بھی ہوگا۔ کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر لیں گے، دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوں گے۔ اور پھر سرینا کابل میں ریسٹورنٹ میں، ہوٹل میں، پاکستان کے اس وقت کے آئی ایس آئی چیف فیض حمید صاحب، انہوں نے چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑا اور کہا کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ تو ہم نے کہا اب جو ہے پاکستان میں شانتی ہوگی، امن ہوگا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ اب بھی دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے، بالکل، اور طالبان حکومت بری طرح ناکام ہو رہی ہے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ بالکل۔ اب یہ حقیقت کیا ہے، وہ طالبان بیڈ گڈ کیا ہے، ٹی ٹی پی کو کون کنٹرول کر رہا ہے، ٹی ٹی پی کو اسلحہ کون دے رہا ہے، بالکل، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو اختر صاحب آپ بتائیے۔ شکریہ فراست۔ سرینا ہوٹل کی جو چائے ہے وہ تو خیر بھاری پڑ ہی گئی ہے 21 سپٹمبر 2021 کو، اور ہم نے دیکھا کہ 6 اگست کو امریکی فورسز نے وہاں سے وڈرا کیا اور 6 اگست کو کابل انہوں نے ٹیک اوور کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ میلٹ ہو گئی بالکل ہاؤس آف کارڈز کی طرح، اور پھر اشرف غنی صاحب جو ہے وہ بریف کیس لے کے ڈالروں کا وہ نکل گئے۔ شمالی اتحاد والے جو تھے جس کو لیڈ بائی دوستم، وہ پھر سنٹرل ایشیا کی طرف نکل گئے، اور اس کے بعد ہم نے یہاں فتح مبین کا اعلان کیا۔ یہاں پہ بہت بینرز لگے، سب نے شکرانے کا کہ نوافل بھی ادا کیے کہ بھائی اب تو راوی چینی چین لکھے گا، لیکن ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوا نہیں، اور ہونا بھی نہیں یہی تھا، کیونکہ ہم نے جس انداز میں ہماری جو خارجہ پالیسی رہی ہے اس کے اندر اتنے تضادات ہیں کہ اس نے ہمارے گلے پڑنا ہی تھا۔ مطلب آج ہم ذرا بروٹل ہو کے بات کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری جو ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ ایسی کیا بات ہے کہ نہ انڈیا سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، نہ ہمارے افغانستان سے تعلقات اچھے ہیں، ہمسایہ ممالک جتنے بھی ہیں وہ ہمارے ایران تعلقات بہتر نہیں ہیں۔ بالکل، کسی حد تک یہ تو اللہ کی بڑی ہم پر عنایت ہے کہ ایران کی طرف سے وہ ری ایکشن نہیں آتا جو ہمیں افغانستان کی طرف سے آتا ہے یا پھر ہمیں بھارت کی طرف سے آتا ہے۔ بھارت کی طرف سے ان کے ساتھ تو 3 جنگیں بھی ہوئی۔ بالکل بالکل۔ لیکن میں کیونکہ ہمارا جو کریڈٹ میں دوں گا بھٹو صاحب کو کہ جب انہوں نے چین کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے وہ آج تک انٹیکٹ ہے۔ 1964 میں جو باؤنڈری ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، یہ واحد سرحد ہے ہماری جہاں پہ ایک گولی بھی نہیں چلتی، وہاں پہ سنتری ٹینک کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہو، ایک تو پورس تو بارڈر ہے لیکن نیچرل باؤنڈری ہے، لیکن پھر بھی چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے۔ بالکل، تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کریڈٹ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جہاں تک افغانستان میں ہماری جو ایڈونچرزم کا جو ہمیں ایک بخار ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ میں آپ کو لے جاتا ہوں 60s میں۔ ضیاء الحق نہیں 60s میں نہیں، ضیاء الحق کا نہیں تھا، یہ تھا ہمارا ایوب خان کا، ظاہر شاہ کا ایک وہاں ایرا تھا، امن کا دور تھا، بادشاہت تھی۔ اس کے بعد پھر وہاں پہ سور انقلاب آیا لیٹ 70s میں، اور اس کے بعد پھر پاکستان نے وہاں پہ ایک طرح سے مداخلت شروع کر دی۔ بھٹو صاحب کے دور میں یہ مداخلت ہوئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ گلبدین حکمتیار اور یہ سارے ان کو یہاں ہوسٹ کرتے تھے، اور پھر ایک مشہور زمانہ جس کو ہم اس کے خالق تھے اس آئیڈیا کے، اس کا نام جنرل اسلم بیگ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ بنائیں گے۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا مطلب ہے کہ ہم ایک وقت ایسا ہوگا کہ اگر انڈیا سے ہمارے تعلقات بہت خراب ہوئے، جنگ کی نوبت آئی، تو ہم اپنے ایسٹس کابل لے جا سکتے ہیں۔ اچھا، ہاں، جو ہمارے ایسٹس ہے، اٹامک ایسٹس ہے، یا آپ جو بھی کہیں، تو یہ تھا اسٹریٹجک ڈیپتھ۔ اور اس کا جو آپ سمجھ لیں کہ اس کی جو ایک رائٹ ہینڈ اور ایک لیفٹ ہینڈ ہے، ایک تو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے،
اور ایک پھر سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی، یعنی کہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر ہم کابل سے اٹیک کریں گے، کابل سے ان کو کاؤنٹر کریں گے انڈینز کو. یہ جو اس کا جو ماسٹر یہ اسٹریٹجی بنائی گئی اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے، بالکل اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے، اور اس کے خالق تھے اسلم بیگ. اب لیکن اس سے اوپر اب چلتے ہیں 1979 میں. وہ پھر آ گئے ضیاء الحق. 77 میں جنرل ضیاء نے سی آئی اے کی مدد سے جو coup ہوا تھا یہاں پہ بھٹو صاحب کو، انہوں نے حکومت سے ان کا تختہ الٹ دیا، اور 9 ستارے جو آپ نے پی این اے کی تحریک تھی وہ سب کے سب سی آئی اے فنڈڈ تحریک تھی. اور اس کے بعد بالکل کیونکہ پاکستان نے فرانس کے ساتھ نیوکلیئر ایگریمنٹ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہنری کسنجر نے بھٹو صاحب کو کہا تھا کہ ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا، یہ اس زمانے میں یہی تھا، اور آج تک یہ ہو رہا ہے رجیم چینج. یہ آپریشن ہمیشہ انہوں نے کیا ہے. اور اس کے بعد پھر لاٹری لگی جنرل ضیاء الحق کی، کیونکہ سوویت یونین نے جو وہاں پہ سور انقلاب آیا تھا کابل کے اندر، وہ سردار داؤد، پھر اس کے بعد ببرک کارمل، اور یہ پوری ایک چین آف ایونٹس ہے. اور آخر میں ان کا جو ایسٹ تھا وہ ڈاکٹر نجیب تھا، پھر ان کو پھانسی دی انہوں نے کابل میں 96 میں یہ طالبان نے. تو 79 میں جیسے ہی سوویت آرمی اندر آ گئی تو انہوں نے کہا کہ برزنسکی تھے، جمی کارٹر، صدر کارٹر جس کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے وہ تھے برزنسکی. انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم کیا کریں گے، افغانستان میں سوویت یونین کو ہم ٹریپ کریں گے. اچھا، بالکل. اور اس کے لیے پھر انہوں نے ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ ہمیشہ انہوں نے یہ کیا، پروکسیز کے ذریعے. کبھی جنگ کی انہوں نے چھوٹے ممالک کو، انہوں نے پروکسیز کے ذریعے، لیکن کبھی انہوں نے امریکنز نے آج تک کوئی جنگ نہیں جیتی اگر کسی کے اپنے ٹکر کے پاور کے ساتھ انہوں نے کبھی دیکھیں نا 11 سال جو ہے وہ 11 سال گزارے نا افغانستان کے اندر، اور پھر اسے بھاگنا پڑا. بالکل. لیکن وہ پھر کریڈٹ ہمیں بھی جاتا ہے کسی طرح، رشینز بھی جاتے ہیں، ایرانینز بھی تھے، وہ ایک پروکسی جنگ تھی اندر. وہ طالبان کو جو کریڈٹ ہم دیتے ہیں نا کہ انہوں نے کیا، نہیں، اگر چائنیز نہ ہوتے، اگر ایرانینز نہ ہوتے، اگر رشینز نہ ہوتے، ہم نے تو لاجسٹکس دیے. تو 79 کو پھر ہوا کہ ایک سی آئی اے کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن انہوں نے شروع کیا جس کو آپریشن سائیکلون کہتے ہیں، اور اس کے اندر دنیا بھر کے جہادیوں کو جمع کیا. اس میں سعودی عرب کے ریال، گلف کے جو مونارکس تھے انہوں نے اپنے اس میں لگا دیا، ٹریننگ کیمپس لگا دیے پاکستان کے اندر، جتنے بھی سارے دنیا سے جہادیوں کو جمع کر کے، اور پھر ان کو اندر جھونک دیا انہوں نے. پھر سٹنگر میزائل دیے، یہاں کیمپ بنا دیے، سیمیناریز بنا دیے، اور اس کا نتیجہ نکلا طالبان کے رائز کی صورت میں. وہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی آپ کو پتہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک خاص مکتب فکر کے لوگ ہیں، بالکل. تو انہوں نے پھر ٹیک اوور کیا، اور پھر اس کے بعد ہم پھر اس طرح ضیاء نے جو پالیسی بنائی آج تک ہم اس کو اقمار سے نہیں نکلا ہے، اس پالیسی کو ختم نہیں کر سکے. گڑ طالبان بیٹ طالبان کا کھیل کھیلتے رہے، 9/11 تک بھی کھیلتے رہے، اور اس کے بعد کابل چائے پینے گئے اس وقت تک بھی کھیلتے رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے گلے پڑ گیا. اور اب بھی کھیل ہی رہے ہیں، اب بھی کون سا جو ہے وہ ایگزیکٹلی. لیکن اب کیا ہوا کہ وہ ہمارے گلے پڑ گئے، اب ہم اس سے نکل نہیں سکتے. وہ ریچ ہم پہ نا، وہ سمجھ لے کہ وہ کمبل کی صورت میں چمٹ گیا ہے. وہ اصل میں ہم اس کو دور دکھینا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس سے جان نہیں چھوڑا پا رہے. اب یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں ہماری پاکستان کی جو ایئر فورس ہے انہوں نے افغانستان کے اندر اٹیک کیا، بالکل، اور جو ان کے وہاں ٹیررسٹ کے جو ٹھکانے تھے ان کو نشانہ بنایا. اب وہ ان کو اعتماد میں لے کر تھا، کیونکہ ان کی طرف سے ریئیکشن تو آیا لیکن اس طرح کا ریئیکشن نہیں آیا. بالکل. تو وہ کیا وجہ بنی، اور اس کے بعد اب جو ہے حالات ابھی بھی پاکستان اور افغانستان کے مابین جو ہیں وہ درست نہیں، کشیدہ ہیں. تو اس پر آپ جو ہے وہ آپ کی رائے کیا ہوگی؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ بڑی ناکامی ہے نا ہماری پالیسیوں کی. سب مطلب ایک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس نے جو کچھ بویا تھا، آج کی اسٹیبلشمنٹ اگر اس کو درست کرنا چاہ رہی ہے تو درست نہیں کر پا رہے. لیکن وہ کسی ایک کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ کسی ایک شخصیت، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اگر ہے تو وہ پوری کور کمانڈر کانفرنس ہے، پوری اوپر سے لے کے نیچے تک جو جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے وہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو فرق سمجھا دیتا ہوں. اس قدر انویسٹمنٹ کی انہوں نے، اس قدر مفادات اب جڑ گئے ہیں کہ ہمارے لیے ناممکن ہو گیا اس سے نکلنا. کیونکہ
کسی افغان کو یا کسی افغانی جو ہے وہ ہمارے یہاں پاکستانی پھر رہے ہیں اور ہمارے پاسپورٹس لے کے پھر رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کس حد تک وہ یہاں پہ انٹیگریٹ کر گئے ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے جو پالیسیز بنائی تھی ضیاء الحق نے، اور اس کا یہ پورا فال آؤٹ ہوا، تو آج کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی مطلب پالیسی کی ناکامی آپ اندازہ لگائیں کہ 20-40 سال سے ہم ان کو پال رہے ہیں، ان کو سب کچھ، ان کو شیلٹرز دیے، ہمارے اوپر انہوں نے امریکنز نے کہا، ڈبل گیم کا الزام لگایا کہ آپ ڈبل گیم ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، ڈبل گیم کھیلتے رہے، کیونکہ وہ پھر وہی بات ہے پالیٹکس میں، پھر کوئی ظاہر ہے کہ وہاں مفادات ہوتے وہ ہم نے کیا، لیکن ہم نے کبھی بھی ہماری جو پالیسی ہے وہ مستقبل کو دیکھ کے، فیوچر کو دیکھ کے ہم نے کوئی پالیسی نہیں بنائی۔ یہ نی جرک ری ایکشن ہمارا ہوتا ہے، یہ نی جرک ری ایکشن ہے جس کو ہم مارچ کے اندر بھی ہم نے بمباری کی، وہ طالبان جن کو ہم سپورٹ کرتے تھے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، ان کو پھر ہمارا خیال تھا کہ ہم $1 دے کے ان کو اندر بھیجیں گے، وہ تو مرسنریز ہوتے ہیں نا کرائے کے، تو جو $10 اگر ان کو دے کے ہمارے خلاف ہمارے خلاف ان کو کرے تو ان کی بندوقیں ہماری طرف ہوں، تو یہ تو آبویس یہ ہونا تھا، تو یہ جو بویا ہوا تھا وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں۔ لمحوں نے خطا کی تھی، ٹھیک ہو گیا، صدیوں نے سزا پائی، تو یہ جنرل ضیاء کا تحفہ تھا جو آج تک اس کا آسیب ہے، اس سے ہم نہیں نکل پا رہے۔ پاکستان کی عوام بھی بھگت رہی ہے اور پاکستان بھی، اور آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ ری ایکشن کیوں نہیں کیا، بیسیکلی کہیں نہ کہیں ایک خیال یہ بھی تھا کہ ٹیسٹ ایک سپورٹ، مطلب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں، ہم مائنر سا ری ایکشن دیں گے تاکہ ہم اپنے عوام کو شور شرابہ کریں گے، جیسے یہاں پہ ہم نے امریکنز کو کہا تھا اسامہ بن لادن کو آپ لے جائیں، نہیں وہ تو لے جائیں، وہ تو لے گئے بالکل لے گئے، لیکن وہ کہتے تھے ٹھیک ہے آپ ڈرون اٹیکس کر لو، ہم شور شرابہ کریں گے، بعد میں وکی لیکس کے اندر وہ خبر آئی کہ نہیں، وہ ہم کہہ رہے تھے ڈالر دیں اور آپ کرتے رہے، ڈالر دیں۔ پھر مشرف کی پوری ہسٹری ہے، انہوں نے ان دا لائن آف فائر میں سب کہا کہ ہم نے پیسے لے کے امریکنز کو دیے، وہ ایک تاریخ ہے، تو یہ ہماری خراب خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ طالبان اس لیے مجبور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر زیادہ ہاتھ ڈالا تو پھر یہ داعش میں چلے جائیں گے، تو پھر یہیں سے اس سوال کہ افغانستان کے اندر جو سول وار کا خدشہ ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا سوال ہے، جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی۔ تو یہ کہ طالبان نے کوئی انکلوسیو حکومت نہیں بنائی انہوں نے، لیکن یہ ان کا کمال تھا کہ جب انہوں نے کابل ٹیک اوور کیا تو اس دفعہ انہوں نے اس طرح نہیں کیا جیسے 96 میں آئے تھے، انہوں نے بڑی قتل و غارت کری کی، پھانسیاں دی، یہ کوڑے مارے، بہت سب کچھ کیا، لیکن اس دفعہ انہوں نے جو کمانڈرز تھے ان کو نیوٹرلائز کر دیا، جیسے ہرات کے جو کمانڈر تھے، کمانڈر اسماعیل، وہ جہادی تھا، وہ امریکی CIA نے، یہ سارے امریکی CIA کے پیرول پہ تھے، گلبدین حکمت یار آپ کہیں، آپ دوستم کو نکال کے، دوستم پھر وہ 9/11 کے بعد پھر ان کے ڈارلنگ بن گئے، احمد شاہ مسعود، یہ آپ جتنے بھی یہ طالبان کے جو فور فادرز جس کو آپ کہیں، یہ سارے امریکی پٹھو تھے، امریکی CIA کے پیرول پہ تھے، انہوں نے پیسے لیے اور اس کے بعد پھر افغانستان کو بھی برباد کر دیا انہوں نے جہاد کے نام پہ۔ یہ جہاد نہیں تھا، یہ سب کچھ امریکی CIA نے وہاں پہ ایک پراکسی جنگ چھیڑی جیسے یوکرین کے اندر ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ سب کچھ ہوا، اور ہم دیکھ رہے ہیں سول وار کا آپ نے ذکر کیا، مختصر سا بتا دوں کہ فریجائل حکومت ہے، کیونکہ وہ صرف ایک مکتب فکر کی یہ لوگ ہیں، اس میں ہزارہ، اس کے اندر جو تاجک اور ازبک ہیں وہ اس کے اندر اس سیٹ اپ میں وہ شامل نہیں ہے، صحیح، اور جو ڈسگرنٹل فورسز ہے جیسے احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہے، دوستم ہے، اور ہزارہ کے لوگ ہیں، اور جو شمالی اتحاد جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تو یہ کہ پر توڑ رہے ہیں، کہ ہماری ISI چیف جو دوشنبے گئے تھے ان کو ایک میسج تھا طالبان کو، پچھلے دنوں جو گئے ہیں، تو یہ ہے کہ اگر اب پاکستان کو انہوں نے اگر ایلینیٹ کر دیا تو پھر پاکستان بھی اپنا کارڈ کھیلے گا، پھر تو محبت میں تو نہیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن پھر وہی ہوگا، آپ ہمیں چھیڑیں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر ہم نے بھی پھر اپنا جو ہے وہ ڈیفنس کرنا ہے، پھر تو سول وار از بروئنگ، جس طرح ان کی پالیسیاں ہیں، جو جس طرح کی سخت گیر پالیسی ہے طالبان کی، وہ زیادہ تر ایسی پالیسی نہیں چل سکتے کہ آپ خواتین کو بند کر دیں، آپ ان کو سوسائٹی سے ایلینیٹ کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا،
تو یہ ہمیشہ افغانستان کی تاریخ بدقسمتی سے وہاں پہ اسی طرح ہوا ہے, کوئی ایک سٹیبل حکومت نہیں رہی. آپ پوری ظاہر شاہ کی کو جیسے ہی انہوں نے سور انقلاب کے بعد نکال دیا, اس کے بعد آج تک کبھی طالبان میں امن, افغانستان کے اندر امن نہیں رہا. امریکی بھی آ گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مجھے اور حافظ اختر حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.